مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. آپ کو بھی سلام. آج کا دن بڑا مبارک ہے کہ ہم خدا کے گھر میں حاضر ہیں اس کے نام کی تمجید کرنے کے لیے, اس کے کلام میں سے سیکھنے کے لیے. آپ سب کا استقبال ہے خدا کے گھر میں. آمین. اور جو لوگ میڈیا کی وساطت سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں اس چرچ میں. اور خاص طور پر میں ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے ہر دل عزیز اور پیارے بھائی ہیرا کو کہ وہ ہمارے ساتھ آج اس عبادت میں شامل ہیں. آمین. آپ کی شمولیت ہمارے لیے مسرت کا باعث ہے ہیرا بھائی, بہت شکریہ. اور اب میں درخواست کروں گا پاسٹر سلیمان بھٹی سے کہ وہ آ کر عبادت کو اور سارے پروگرام کو خدا کے حضور میں رکھے. پاسٹر صاحب. مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. ہمارے لیے ہر نیا ممبر جو ہے جو وزٹر ہے اس کی آمد ہمارے لیے تصد افتخار کا باعث ہوتی ہے. جیسا کہ ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہیں, اس کو ان سے بھی ہم درخواست کریں گے اپنی ورشپ سروس کے دوران ہمارے تمام جو مسئلے مسائل ہیں کلیسیا کے, بالخصوص ہمارے جو بیمار دوست ہیں اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ہمارے جو کلیسیا کے دوسرے ممبران ہیں, بلکہ ہماری کلیسیا ورلڈ وائڈ کلیسیا ہے, ہم پوری دنیا کے لیے دعا چاہتے ہیں. تو آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کے حضور جو ہے وہ اپنی مناجاتیں اور درخواستیں پیش کریں. خداوند قدوس آسمانی باپ, ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں آج کی اس پرمسرت موقع کے لیے جو تم نے ہمیں بخشا ہے, اور تیرے موت پر فتح پانے کے سلسلہ میں خداوند آج ہم اس فتح کو منانے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں. خداوند آسمانی باپ, تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہماری تمام مشکلات اور پرابلمز کو دور کر کے خداوند تو اپنے گھر تک ہمیں لے کر آیا ہے. اور خداوند درخواست کرتے ہیں کہ جتنے بہن بھائی ابھی تک چرچ کی بلڈنگ تک نہیں پہنچ سکے, خداوند تو اپنے پاک فرشتوں کو متعین کر تاکہ وہ ہر طرح کی پرابلم کو, مشکل کو خداوند عبور کر کے یہاں تک پہنچ سکے. خداوند آسمانی باپ, ہر جان کو, ہر انسان کو جو یہاں پر موجود ہے اس کو تیرے پاک اور مقدس ہاتھوں میں دیتے ہیں. اس کی بڑی مدد اور رہنمائی فرما. خداوند گیت گانے والوں, ساتھ بجانے والوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. ان سب کو برکت دے تاکہ وہ بہتر طریقہ سے تیری پرستش کر سکے, بجا سکے اور گا سکے. خداوند آسمانی باپ, جتنے بیمار لاچار ہیں ان کو خداوند تیرے سامنے رکھتے ہیں. ان سب کی بیماریوں اور لاچاریوں سے خداوند ان کو شفا بخش. بالخصوص خداوند بھائی ڈیوڈ کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور درخواست بھی کرتے ہیں کہ خداوند تو اس کو اتنی سپیڈی ریکوری دے رہا ہے. اور خداوند آسمانی باپ, آنے والے دنوں کی تمام ہیلتھ کی کمپلیکیشنز جو ہیں ان کو خداوند دور فرما اور اپنا رحم اور اپنا کرم اپنے بندہ پر فرما تاکہ وہ نیکسٹ ڈے اس چرچ میں ہمارے ساتھ عبادت میں شریک ہو. تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند درخواست کرتے ہیں ملک پاکستان کے لیے, سری لنکا کے لیے جہاں پر بھوک اور مری کا دورہ ہے, اور اپنے ملک امریکہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند یہاں کے پریزیڈنٹ کو اور گورنر کو عقل و دانش بخش تاکہ جو کچھ وہ فیصلے کرے وہ تیرے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہو. تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں. درخواست کرتے ہیں خداوند آج کے خادم کے لیے, ہاتھی کے لیے جو تیرے لوگوں کے درمیان میں تیرے پاک کلام کو بانٹنے کو ہے, خداوند اس کے ہونٹوں اور زبان کا خداوند ذمہ لے تاکہ جو کچھ وہ بولے وہ تیرے لوگوں تک پہنچے اور ان کے لیے باعث برکت ہو. تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں. ہر ایک کو خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. یہ دعا اور درخواست مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے سونے سے زیادہ قیمتی اور شہد سے زیادہ میٹھے نام کے وسیلہ سے. آمین.
اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ آئیے اسی ایمان کا اقرار کریں، کھڑے ہو کر رسولوں کا عقیدہ پڑھے ہوئے ہم جو کہ بلیٹن کی پشت پر موجود ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر کے بات پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے رب یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا ہماری سے پیدا ہوا، پہلا روز کی حکومت میں دودھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن کیا گیا، آخر باہر اتر گیا، تیسرے روز زمین سے اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر کے باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے جہاں سے مرسل اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا پر، مقدسوں کی اشاعت اور گناہوں کی معافی، جسم کی جیوت اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ تشریف رکھیں پلیز۔ اور اب وقت ہوا ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت سنیں، اور اردو کی تلاوت سسٹر شیرین کرے گی اور اس کے بعد میری جرمین انگلش میں تلاوت کرے گی۔ مسیح یسوع میں سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام میں سے لوکا رسول کی انجیل اس کا چیپٹر 23 اور 44 ورس۔ پھر دوپہر کی قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہ ماجرا لے کر صوبہ دار نے خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اور جتنے لوگ اس نظارہ کو آئے تھے یہ ماجرا دے کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے، اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ کھائی تھی دور کھڑی ہوئے باتیں دیکھ رہی تھی۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے بڑی برکت کا باعث ہو۔ خدا کا شکر۔ The Gospel of Luke, chapter 23, verses 44 to 47. And it was about the 6th hour, and there was a darkness over all the earth until the 9th hour. And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man. اور آئیے اب ہم سب مل کر کوائر کے ساتھ اور ہیرا بھائی کے ساتھ ان کی رہنمائی میں خدا کے نام کی حمد و ستائش کریں۔ سب کھڑے ہو گئے، خدا کی تعریف میں ہم سوز بول گائیں گے۔ اے سب زمین دے لوگوں تعریف کرو رب دی۔ آمین آمین۔
اے سب زمین کے لوگو تعریف کرو رب دی، تعریف کرو رب دی، خوشی نل تو سکارو خدا دی بندگی، خدا دی بندگی، یہوہ دی بزرگی سب کرو خوشی نال، یہوہ دی بزرگی سب کرو خوشی نال، حضور میں جو دے حاضر ہو گاندے ہو دیوی، حضور میں جو دے حاضر ہو گاندے ہو دیوی، گاندے ہو دیوی، یہوہ جانو تو سی جو ہے خدا، یہوہ جانو تو سی جو ہے خدا، بنایا اس نے سانو آیو دے اسیوی، بنایا اس نے سانو آیو دے اسیوی، آیو دے اسیوی، اسیو دی جدیاں بیٹا تے او دے لو، اسیو دی جدیاں بیٹا تے او دے لو، او دے حضور وچ آ کے شکر کرو تسی، او دے حضور وچ آ کے شکر کرو تسی، شکر کرو تسی، ہاں تسی سارے آکھو مبارک ہو دادا، ہاں تسی سارے آکھو مبارک ہو دادا، خدا دے گھر وچ آؤ تے کرو بندگی، خدا دے گھر وچ آؤ تے کرو بندگی، تے کرو بندگی، کیوں جو خدا بھلا ہے مہرو دی ہے صدا، کیوں جو خدا بھلا ہے مہرو دی ہے صدا، دیو دی وفاداری صدا دکھ دیوی، دیو دی وفاداری صدا دکھ دیوی، صدا دکھ دیوی، اے سب زمین کے لوگو تعریف کرو رب دی، تعریف کرو رب دی،
خوشی نال تو سکارو خدا دی بندگی خدا دی بندگی خدا دی بندگی خدا دی بندگی آمین ہاللویا اس طرح کھڑے رہتے ہوئے ہم گیت گائیں گے خدا ہم یسوع کو جلال دیں گے سارا جلال یسوع تیرے لیے تالی بجا کے اور خوشی کے ساتھ ہم یہ گیت گائیں گے آمین یسوع تیرے لیے ہے ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے ہاللویا او ہاللویا ہاللویا او ہاللویا یسوع تیرے لیے ہے ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے میری یہ زندگی اور میری عقل میری یہ طاقت ساری اور میرا دل ساری اور یہ میرا دل میری دونوں بھی یسوع تیرے لیے ہے ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے میری دونوں بھی یسوع تیرے لیے ہے ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے ہاللویا او ہاللویا یسوع تیرے لیے ہے ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے ہاللویا او ہاللویا ہاللویا او ہاللویا یسوع تیرے لیے ہے ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے بادشاہوں کا یسوع تو بادشاہ ساری قومیں مانیں گی تجھ کو قادر خدا بادشاہوں کا یسوع تو بادشاہ ساری قومیں مانیں گی تجھ کو قابل خدا بادشاہی یسوع تیرے لیے ہے ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے بادشاہی یسوع تیرے لیے
तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, 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 लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा, तू है जिंदा खुदा, लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा, तू है जिंदा खुदा। शुक्रगुजारी यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है, शुक्रगुजारी यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 Amen, hallelujah. Thank you, Jesus. इसी तरह खुदावंद की हजूरी में गीत गा के मसा पा के ओदी बारगाह चे अच्छा मैं सब खड़े होंगे और ताली बजा के गाएंगे आमेन प्लीज गीत गा के मसा पा के गीत गा के मसा पा के खुश हो के ओदी बारगाह चे नचा मैं सदा ओदी बारगाह चे नचा मैं सदा गीत गा के मसा पा के गीत गा के मसा पा के खुश हो के ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओने मेरियां दुआवां नूं सुनिया ओने मैनूं ज़माने विचों चुनिया ओने मेरियां दुआवां नूं सुनिया ओने मैनूं ज़माने विचों
यसु नासरी देवे सबनू हयात यसु नासरी देवे सबनू नजात यसु नासरी देवे सबनू हयात यसु नासरी नजात पाके हयात पाके नजात पाके हयात पाके खुश होके ओदी बारगाह च नचा मैं सदा मैं नचा ओदी बारगाह च नचा मैं सदा गीत गा के मसा पाके गीत गा के मसा पाके खुश होके ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओदे खून तो शिफा सदा जारी है देखे मौज से दुनिया सारी है ओदे खून तो शिफा सदा जारी है देखे मौज से दुनिया सारी है शिफा पाके मौजज़ात पाके शिफा पाके मौजज़ात पाके खुश होके ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओदी बारगाह च नचा मैं सदा गीत गा के मसा पाके गीत गा के मसा पाके खुश होके ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओदी बारगाह च नचा मैं सदा हालेलुया दे नारे होते दावा में नासरी दे ना तो पावा में हालेलुया दे नारे सदा दावा में पता नासरी दे ना तो पावा में हालेलुया दे नारे सदा दावा में पता नासरी दे ना तो पावा में फतह पाके नारे लाके फतह पाके नारे लाके खुश होके ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओदी बारगाह च नचा मैं सदा गीत गा के मसा पाके गीत गा के मसा पाके खुश होके ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओने मेरियां दुआवां नू सुनिया ओने मैनू ज़माने विचों चुनिया ओने मेरियां दुआवां नू सुनिया ओने मैनू ज़माने विचों चुनिया नूर पाके पाक पाके नूर पाके रूह पाक पाके खुश होके ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओदी बारगाह च नचा मैं सदा तेरे सबनू नजात यसु नासरी तेरे सबनू हयात यसु नासरी तेरे सबनू नजात यसु नासरी तेरे सबनू हयात यसु नासरी नजात पाके हयात पाके नजात पाके हयात पाके खुश होके ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओदे खून तो शिफा सदा जारी है देखे मौज से दुनिया सारी है ओदे खून तो शिफा सदा जारी है गाइए कि मौज से दुनिया सारी है शिफा पाके मौजज़ात पाके शिफा पाके मौजज़ात पाके खुश होके ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओदी बारगाह च नचा मैं सदा गीत गा के
गीत गा के मजा पा के खुश हो के ओदे बार नचे नचा मैं सदा ओदे बार नचे नचा मैं सदा हालेलुया दे नारे सदा गावा मैं पता दास दे ना तो पावा मैं हालेलुया दे नारे सदा गावा मैं पता दास दे ना तो पावा मैं पता पाके नारे लाके पता पाके नारे लाके खुश हो के ओदे बार नचे नचा मैं सदा ओदे बार नचे नचा मैं सदा पता पाके नारे लाके पता पाके नारे लाके खुश हो के ओदे बार नचे नचा मैं सदा ओदे बार नचे नचा मैं सदा ओदे बार नचा मैं सदा Amen. Hallelujah. तशरीफ रखें प्लीज। और मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर आबद भट्टी से कि वो आकर सब बीमारों के लिए जो यहाँ कलीसिया में हैं या ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अनकही ज़रूरतें भी हैं, जिसमें जॉब के इमिग्रेशन के मसाइल मौजूद हैं। तो पास्टर साहब आप सबको दुआ में रखें प्लीज़। पाकला में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और मसीह यीशु में हम दुआ मांगेंगे भाई शराज के लिए। हम खुदावंद के बंदा शकील मोहम्मद के लिए भी प्रेयर करेंगे। भाई डेविड को इन दुआओं में याद रखें, के लिए प्रेयर मांगेंगे। बहन मुसरत के लिए, उनके बच्चों के लिए। फिर हम सिस्टर के लिए प्रेयर करेंगे बहन लिए। और अगर आप के पास कोई दरख्वास्त है आपके अपने लिए या किसी के लिए, अगर किसी ने आपको प्रेयर के लिए कहा, प्लीज़ आप उनका नाम खुदावंद के सामने जो है वो दुआ में रखें और ईमान रखें कि खुदावंद जिंदा खुदा है और वो हमारी दुआओं को सुनता है। He is living God. He is living God. सियालकोट चर्च के लिए, कलीसिया जो सियालकोट में है, हम उनके लिए ख़ास तौर पर और आलमगीर कलीसिया के लिए पाकिस्तान में अपने तमाम मसीह बहन भाई के लिए दुआ मांगी। आए हम अपने सर को खुदा के ज़ोरे में झुकाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, खुदामंदों के खुदामंद और इलाहों के इलाह, आप जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं, खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं उस बड़ी मोहब्बत के लिए, उस बड़े फजल के लिए जो आपने हम पर किया। और खुदावंद पाक, खुदा आपने हमें इस जगह पर कलीसिया की सूरत में बनाया, कलीसिया की सूरत में हमें यहाँ पर कायम रखा। आए बाप, हम इस कलीसिया की सलामती के लिए, खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, आपके इन तमाम बेटे बेटियों के लिए, इन ख़ानदानों के लिए जो आपके हुजूर में आज से पहर हाजिर हैं, हम सब के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगते हैं। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, हमारा ईमान है कि आपका कलाम, आपके वादे खुदावंद हाँ के साथ हैं और आपके वादे सच्चे हैं। सो खुदावंद यीशु जी, हम आपके नाम को पुकारते हैं और अपनी दरख्वास्तों और मुनाजातों को आप मसीह यीशु के पाक मज़बा पर ले आते हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम अपने भाई डेविड की खुदावंद हीलिंग के लिए शुक्रगुजारी अदा करते हैं और दुआ मांगते हैं कि खुदावंद अपने बंदा को हर तरह की कॉम्प्लिकेशन से, हर तरह के खुदावंद पाक खुदा मुज़र असरात से बचाना और खुदावंद पाक खुदा आपका बंदा कामिल सेहतयाबी पाकर
آپ کے حضور میں آ کر شکر گزاری کرے کہ آپ مسیح یسوع نے اپنے بندہ کے لیے، اس کے گھرانے کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ باپ بزرگ آسمانی باپ، ہم آپ کی پاک حضوری میں اپنے بھائی شیراز کو اور اس کے گھرانے کو جو پاکستان میں ہیں، اور خداوند اپنے بیوی بچوں کو یہاں پر لے کر آنے کے لیے خداوند پاک، خداوند کی پٹیشن جو خداوند یو ایس ایمبیسی میں ہے، تمام ڈاکومنٹیشن کو آپ کے پاک مصباح پر لاتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند آپ ہی یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں۔ اور خداوند پاک خدا ہماری دعا کو اپنے حضور میں قبول کریں۔ جہاں پر بھی خداوند کہیں بھی کوئی ایسی رکاوٹ ہے جو ڈاکومنٹیشن کو فردر خداوند مکمل ہونے کے لیے روکے ہوئے ہے، ہر اس رکاوٹ کو آپ مسیح یسوع کے نام میں دور کرتے ہیں۔ اور خداوند پاک خدا اپنے بھائی کے لیے، اس کے گھرانے کے لیے خداوند پاک خدا یو میک اے وے ٹو کم ہیئر۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم شکیل ماموں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اپنے بندہ کی ساری بدنی کمزوری سے، ہر طرح کی خداوند اندرونی بیرونی دیکھی وبا بلا بیماری یسوع ناصری کے نام سے جاتی رہے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم آپ کے حضور میں اپنی بہن کے لیے، مسز رضوان کے لیے خداوند، ہم اپنی بہن کو آپ کے پاک لوگ میں کور کرتے ہیں۔ اپنی بیٹی پر خداوند اپنا شفقت اور فضل والا ہاتھ ہمیشہ بڑھائے رکھنا، اور خداوند پاک خدا پریگنینسی کے سارے دورانیہ میں بلکہ عمر بھر خداوند پاک خدا آپ کا رحم اور آپ کا فضل والا ہاتھ بہن پر، اس کے گھرانے پر، آنے والے بچے پر، بیٹی پر ہمیشہ بڑھا رہے۔ خداوند ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ قدوس باپ، ہم آپ کے تمام وسائل کے لیے، تمام برکتوں نعمتوں کے لیے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں خداوند پاک خدا، ہم اپنے پاکستانی کلیسیا کو آپ مسیح یسوع کے پاک مصباح پر لاتے ہیں، اپنے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو آپ کے پاک لوگ میں کور کرتے ہیں، اور خاص کر خداوند پاک خدا ہم کلیسیا سیالکوٹ کو آپ کے پاک مصباح پر لاتے ہیں۔ بزرگ آسمانی باپ، اپنی کلیسیا میں اپنے پاک روح کو انڈیلیں، بڑی بیداری ہو، اور خداوند پاک خدا خدمت گزاری کا کام بڑھے، اور قوموں اور امتوں میں خداوند پاک خدا اس کلیسیا کے وسیلہ سے آپ مسیح یسوع کا نام عزت اور جلال پائیں۔ ہم سب جو یہاں پر خداوند پاک خدا آپ کے حضور میں حاضر ہیں، خداوند پاک خدا، یو آر دا لارڈ who knows the hearts and the minds۔ بزرگ آسمانی باپ، سنی انسنی، کہی انکہی، خداوند پاک خدا تمام درخواستوں آپ مسیح یسوع کے پاک مصباح پر اس ایمان کے ساتھ لے کر آتے ہیں کہ آپ زندہ اور قادر مطلق خداوند ہے، جو اپنے بچوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں، سن کر جواب دیتے ہیں، اور خداوند پاک خدا خوشی اور شادمانی بخشتے ہیں، بحالی کرتے ہیں، بحالی بخشتے ہیں، بحال کرتے ہیں۔ خداوند آپ کا شکر ہو خداوند پاک ہو، آپ کا شکر۔ ہماری درخواستیں آپ مسیح یسوع کے حضور میں قبول ہوں۔ آپ مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ ہم ایک بار پھر کھڑے ہوئے، کلام سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے، گیت گائیں گے۔ لکڑی پہ لٹکا ناصری دینے کو زندگی، لکڑی پہ لٹکا ناصری دینے کو زندگی، لکڑی پہ لٹکا ناصری دینے کو زندگی، وہی بنا تھا لعنتی دینے کو زندگی،
وہی بنا تھا لعنتی دینے کو راستی قدوس 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 وہی ہے پاک خدا قدوس 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 وہی ہے پاک خدا لکڑی پہ لٹکا ناصری دینے کو زندگی ہاللویا 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 پردہ پھٹا پھٹی قبر موت پہ فتح پائی قربان ہو کے تو نے یسوع میری جان بچائی پردہ پھٹا پھٹی قبر موت پہ فتح پائی قربان ہو کے یسوع تو نے میری جان بچائی قدوس 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 وہی ہے پاک خدا قدوس 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 وہی ہے پاک خدا لکڑی پہ لٹکا ناصری دینے کو زندگی وہی بنا تھا لعنتی دینے کو راستی ہاللویا 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 آمین Hallelujah. پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں یہ کہہ کر دم دے دیا Let's pray. خدا آسمان اور زمین کو بنانے والے اور قائم رکھنے والے ہمارے رب ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا
باپ تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں اس لائق اور قابل سمجھا کہ ہم تیرے گھر میں حاضری دے کر آسمان پر پہلے سے جاری عبادت میں حصہ لے سکے. آئے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور تجھ سے منت و درخواست کرتے ہیں کہ خداوند آج اس حمد و ثنا کو قبول کر اور جو سبق تو ہمیں دیا چاہتا ہے اس کے لیے ہمیں تیاری بخش. اے باپ ہم اپنے دلوں کی مٹی کو نرم کرتے ہوئے اس کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہیں. میں تیری محنت کرتا ہوں کہ آج ہم ویسے ہی نہ لوٹیں جیسے آئے بلکہ تیرے پاک روح کے مسح سے معمور ہو کر تیرے کلام کو سمجھتے ہوئے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کر کے تیرے گھر سے آج رخصت ہوں. اے خدا تو ہماری دعا کو سن. آمین. What a beautiful praise and worship. آمین. کوائر کی حوصلہ افزائی کے لیے بھرپور طور پر تالیاں، اور یہ تالیاں یا یہ تعریف ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے. آمین. 7 صلیبی کلمات کی یہ جو سیریز ان دنوں ہم سن رہے ہیں، مجھے پتا تھوڑا سا اس میں وقفہ ہوا تھا، کچھ اور ہمارے سروس یا سنڈے سروس میں پروگرام تھے، لیکن آج ہم اس سلسلے کا جو آخری سبق ہے اس میں سے مل کر سیکھیں گے، یعنی کہ 7واں کلمہ. 7 صلیبی کلمات جو ہیں ایک ایماندار کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. جس طرح ایک مسیحی کے لیے، غور سے سنیں، میں نے ایماندار نہیں کہا، اب میں نے کہا ہے مسیحی. ایک مسیحی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ایمان کے جو 5 پلر ہیں یا 5 solas ان کے بارے میں جانے. بالکل اسی طرح ہے ایک مسیحی کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو 7 سٹیٹمنٹس ہیں، یہ 7 کلمات جو ہمارے خداوند کے لب مبارک سے ارشاد ہوئے صلیب پر اس دن، ان کے بارے میں جانا جائے اور ان کی ڈیپتھ، اس کی ان کلمات کی جو الفاظ ہیں، ان کی جو وسعت ہے، اس میں جو گہرائی ہے، اس کے بارے میں ان دنوں ہم سیکھ رہے ہیں. اور یہ 7واں کلمہ جو ہمارے خداوند کے لب مبارک سے ادا ہوا، اس کلمے پر ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کریں گے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک ایماندار ان کلمات کو پڑھے، ریوائز کرے اور سیکھے، کیونکہ یہاں ان کلمات میں جس مقصد کے لیے یا جس مشن کو پورا کرنے کے لیے یسوع آیا، اس میں ساری ڈاکٹرن ہے. اور یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بارے میں جاننا اور مسیحی زندگی کیا ہے اس کے بارے میں جاننا، مسیح کون ہے اس کے بارے میں جاننا، اور مسیح کا باپ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے بارے میں جاننا ایک ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک ہم جس چیز پر ایمان رکھتے ہیں اس کے بارے میں کمپلیٹلی فلی طور پر نہیں جانتے تو ہم مکمل ایماندار نہیں ہیں. لہذا یہ 7 صلیبی کلمات جو ہیں ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اور جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کے مشن اور اس کے مقصد یہاں آنے کا اس کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ اور میں اپنے ایمان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. یہ بہت ضروری ہے اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آسمان کی بادشاہت کا پیغام ہی سنانا یسوع کا مشن نہیں تھا. مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا ہی مشن نہیں تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ، بہت سارے مذاہب یہی سمجھتے ہیں. بلکہ بنی انسان کو گناہوں سے رہائی دینے کے لیے
اور روحانی موت سے بچانے کے لیے یسوع نے اپنی جان سلیب کر دی. جب ہم کلام مقدس کو کھولتے ہیں، اگر آپ کے پاس خداوند کا کلام ہے تو لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 23واں باب اور اس کی ہم نے 44 آیت سے 47 آیت تک تلاوت کی ہے، لیکن میں سب سے پہلے جو 46 ورس ہے جہاں پر جیسا کہ میں نے ابھی پڑھا کہ یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، یہ 7واں کلمہ جو ہے وہ کہا، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو دوسری سچویشن ہے اس دن اور کیا ہوا اس کے بارے میں بھی جانیں گے. جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے، ہارڈ کاپی ہے تو یہ بہت اچھا ہے، نہیں تو آپ اپنے فون کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو جو بات ہمارے سامنے یہاں پر آتی ہے، جیسا کہ یہاں لکھا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. چند ضروری باتیں. ایک تو اس سٹیٹمنٹ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رضامندی کے ساتھ یہ ایکٹ یا عمل جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اسے فورس نہیں کر رہا، اس نے اپنی مرضی سے اپنی روح اپنے باپ کے سپرد کرنے کے بارے میں یہاں کہا. یہ اس کی اتھارٹی کے بارے میں بتاتا ہے یہ کلمہ، کہ یہ اس کے پاس اتھارٹی تھی اور وہ اس اتھارٹی کو قائم رکھتے ہوئے حلیمی اور فروتنی کے ساتھ باپ کے اس مشن کو جس کے لیے اسے بھیجا گیا مکمل کرتا ہے. آج تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں، آدم سے لے کر جس کو خدا نے بنایا اور اس کے بعد جو بھی آئیں گے، سب سے روح جو ہے طلب کر لی گئی. یسوع اپنی روح خود باپ کے سپرد کرتا ہے، یہ اس کی اتھارٹی ہے. اور ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اسے دینے اور لے لینے کا بھی اختیار ہے. باقی سب سے روح طلب کر لی گئی. انبیاء کرام ہر مذہب کا، چاہے وہ لیڈر ہو، بادشاہ، سردار، جنگجو، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ کون سا دن ان کا آخری دن ہوگا اس زمین پر، سوائے یسوع کے. ہی نیو، اور اتھارٹی کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، ٹرسٹ کے ساتھ اپنے باپ کو اپنی روح سپرد کرتا ہے. دنیا میں اور کوئی نہیں. سب کی روح طلب کر لی گئی. کسی کی روح دن کی روشنی میں طلب کر لی گئی، کسی کی رات کو، کوئی سفر پر ہے اور کوئی بستر پر سو رہا ہے، لیکن وہ سب انسان تھے اور ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. یسوع انسان بھی تھا اور خدا بھی ہے. یسوع نے، جیسا کہ میں نے کہا، خود اپنی جان دینے اور لے لینے کا ذکر کیا ہے. یہ اس کی الوہیت کے بارے میں ہے، اس کی ڈیوینٹی کے بارے میں ہے، سیکنڈ پرسن ان گاڈ ہیڈ کے بارے میں ہے. یہ اس کی اتھارٹی اور اس کے اختیار کے بارے میں ہے. تو سوال ہے کہ یسوع جو تثلیث کا سیکنڈ پرسن ہے، کون سی روح اس نے باپ کے حضور یا اس کے سپرد کرنے کی بات کی؟ غور سے سنیں. آپ کو یاد ہے کہ یسوع مرکز کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب بپتسمہ لے کر پانی سے باہر آیا تو روح کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، لیکن یسوع زندہ ہے. ٹھیک ہے، تو کون سی روح؟ یسوع کے اندر وہ روح تھی جو اس نے سپرد کی بات کو، جو میرے اور آپ کے اندر ہے.
ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر ایک روح ہے، اور یہی وہ روح ہے جس کو وہ باپ کے سپرد کرنے کی بات کرتا ہے، کیونکہ یہ ضروری تھا کہ وہ ہماری طرح سارے ان دکھ اور تکلیف اور مشکل کا جو وقت ہے اس میں سے گزرے، کیونکہ اس کی قربانی اس وقت پوری ہی نہیں ہو سکتی تھی جب تک وہ ایز اے انسان قربانی نہیں دیتا. اس لیے وہ اس روح کی بات کر رہا ہے. اور اتھارٹی اور اختیار کے ساتھ اور ٹرسٹ کے ساتھ، کیونکہ اگر یسوع ایز اے انسان صلیب پر اپنی جان نہ دیتا یا اس ساری جو اس دکھ اور تکلیف کی سچویشن ہے اس میں سے نہ گزرتا، تو میرے عزیزو اٹونمنٹ کا یا نجات کا یہ یا رہائی کا یہ پلان اور مشن کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. ضرور تھا کہ انسان کے گناہ کے لیے انسان ہی قربان ہو. گزرے وقتوں میں شریعت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی ہوتی تھی گناہوں کے معافی کے لیے، لیکن وہ اس آنے والے برے کی قربانی کا عکس تھی. اور اب وہ وقت پورا ہوتا ہے کہ وہ صلیب پر یہ الفاظ کہہ کر اپنی روح اپنے باپ کے سپرد کرتا ہے. یہاں اس کلمے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو پتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ باپ کی مرضی کو پورا کیا تابعداری کے ساتھ. جب پطرس نے تلوار نکالی تو یسوع نے کہا کہ اسے واپس رکھ لے میان میں، کیونکہ اگر میں درخواست کروں تو میرا باپ کتنے کمن بھیج سکتا ہے؟ 12. مطلب کہنے کا ہے کہ پطرس مجھے مت روک، رکاوٹ نہ بن، کیونکہ میں اپنے باپ کی مرضی پوری کرنے جا رہا ہوں، میں وہ مشن پورا کرنے جا رہا ہوں جس کے لیے میں آیا ہوں. اور پھر پینتوس کو بھی خداوند کہتے ہیں کہ اگر تجھے یہ اختیار اوپر سے نہ ملتا. آپ جانتے ہیں کیونکہ یسوع کے پاس اتھارٹی اختیار تھا، لیکن سب کچھ وہ برداشت کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے تابعداری کے ساتھ اپنے باپ کے مشن کو مکمل کرنا ہے. اور پھر اس کلمے میں جو ہمیں اور بات نظر آتی ہے، ان الفاظ میں لکھا ہے کہ یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، زور کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ کافی وقت گزر چکا ہے، یسوع کو صلیب پر لٹکے ہوئے، زخموں کے ساتھ بدن درد کر رہا ہے، خون بہا ہوا ہے، اور یہ جو کلمہ ہے 6واں اور 7واں اس کے درمیان وقت ہے. اور اب یسوع پوری سانس بھر کر اونچی آواز میں کہتا ہے، اور اونچی آواز میں کہنے کا ایک مطلب کہ یسوع اب فتح کا اعلان کر رہا ہے تاکہ سب سن لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب یہ بھی سن لیں کہ وہ ساری اتھارٹی رکھتے ہوئے بھی اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے، اور اپنی روح دینے کا اختیار ہے اس کو ہے. اس سے روح طلب نہیں کی گئی بلکہ وہ خود اس کو باپ کے حوالے کرتا ہے. جب یسوع نے یہ کلمہ پورے زور کے ساتھ کہا تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے اور جتنے اس دن سن رہے تھے یہ نمونے کے طور پر رکھا کہ ہی از the Christ، کہ وہی مسیح ہے. اور وہ باپ کے ہاتھوں میں جب اپنی روح کو دیتا ہے تو وہ تابعداری کے ساتھ باپ کی مرضی کو پورا کرنے کا اصول قائم کرتا ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے.
یہ جو کلمہ ہے، یہ جو الفاظ ہم نے ابھی پڑھے اور جن کے بارے میں بھی ہم نے تھوڑی بات کی ہے، یہ کلمہ یسوع کی اتھارٹی کو بیان کرتا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے باپ کی مرضی اور رضا کو پورا کرنے کے بارے میں، اور ساتھ ہی یہ کلمہ ہمارے لیے اصول قائم کرتا ہے کہ ہم بھی جس طرح وہ تابع دار رہا اپنے باپ کی تابع داری میں رہے۔ میں نے کہا تھا کہ چند اور باتیں جو اس کلمہ سے علاقہ رکھتی ہیں ان سے بات کریں گے۔ ہم واپس جو 44 ورسز کی طرف آتے ہیں جلدی سے، یہ ضروری تھا کہ پہلے اس پر بات کی جائے۔ یہاں پر لکھا ہے پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہاں لکھا ہے سارے ملک میں، مطلب جو علاقہ تھا وہ صرف کلوری کا جو ایریا تھا وہاں نہیں، بلکہ پورے یہودیہ کے علاقے میں، پورے ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ آج جو 44 ہے یا 44 یہاں پر دوپہر سے تیسرے پہر تک کا ذکر ہے۔ رومی گورنمنٹ یا رومی جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو بھی مجرم ہو اسے ایک طویل وقت کے لیے صلیب پر لٹکایا جائے۔ ایک تو اسے اس سے تکلیف ہوگی، درد ہوگی، اور وہ دوبارہ اس طرح کے کرائم نہیں کرے گا۔ اس کا تو مرنا ضرور ہے۔ کئی لوگ 2-3 دن تک بھی صلیب پر رہتے تھے، جتنی دیر تک ان میں دم تھا، لیکن اس کا ایک جو لیسن وہ دینا چاہتے تھے کہ جو بھی لوگ ان کو دیکھتے تھے ان سے عبرت حاصل کریں اور اس طرح کا کام کوئی بھی کرنے کی ضرورت نہ کرے۔ اور جو کلام مقدس میں ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دن انہوں نے جو ڈاکو تھے دو، ان کی جو ٹانگیں تھیں انہیں توڑ دیا تھا، جس سے یقیناً ان کی موت ہوئی۔ اور یسوع اس وقت صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، ملک میں اندھیرا چھا گیا ہے، اور ہم کلام مقدس میں اکثر اس اندھیرے کے بارے میں اور بھی حوالہ جات جو ہے انہیں دیکھتے ہیں۔ کلام مقدس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو جب بھی اندھیرے کی بات آتی ہے خدا کے انصاف سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ اموس کی کتاب اور اس کے 8ویں باب کی 9ویں آیت کو پڑھیں تو جہاں یہ اندھیرا خدا کے انصاف کے بارے میں کام کرے گا، یہ اس کے بارے میں بتائے گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ پیشن گوئی جو اموس کی کتاب میں لکھی گئی وہ پوری ہوئی۔ وہاں لکھا ہے خدا فرماتا ہے کہ اس روز آفتاب دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تاریک کر دوں گا۔ کلام مقدس میں خدا جو تاریکی ہے اس کو انصاف کو صادر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خروج کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں اس کے 10ویں باب کی 21ویں 23ویں آیت میں کہ 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا، اور لکھا ہے کہ کسی نے کسی کو نہ دیکھا۔ اور پھر آگے چل کر ہم پڑھتے ہیں کہ مصر پر کتنی بڑی سزا ہے آئی۔ ان کے پہلوٹے جو تھے فرعون سے لے کر سب کے پہلوٹوں کو مار دیا گیا، سوائے ان خاندانوں کے، ان گھروں کے جن کی چوکھٹ پر برے کا خون تھا، یعنی کہ جو یہودی تھے۔ اور پھر ایک جگہ اور کلام میں لکھا ہے آخری وقت کے بارے میں کہ اس دن سورج تاریک ہو جائے گا، چاند بھی روشنی نہیں دے گا۔ میرے عزیزو، تاریکی یہاں پر تو لٹرلی تاریکی ہوئی تھی، لیکن تاریکی سمبولکلی دیکھیں تو میرے اور آپ کی زندگی میں ایسے ایریاز ہیں جہاں تاریکی ہے ابھی تک، جہاں ابھی تک کچھ ایسا ایریا ہے جہاں روشنی کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ تاریکی ہی نہیں رہی، اس کے بعد پھر روشنی ہوئی تھی۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے موقع ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کون سا ایسا ایریا ہے جہاں ابھی تک تاریکی ہے، کیونکہ جب روشنی ہوگی، جب اس کا نور چمکے گا تو یقین کریں سارے کام جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ اور مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ کب ہماری روح طلب کر لی جائے گی۔
ہم تو یہی سوچ کر آئے ہیں کہ خداوند کے گھر میں جا رہے ہیں اور پھر اتوار کے باقی کے کام کریں گے. نہ آپ جانتے ہیں نہ میں، صرف باپ جانتا ہے. لیکن میری دعا ہے کہ خدا آپ کو لمبی عمر دے اور خدا ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کہاں کہاں تاریکی ہے ابھی تک، کیونکہ بہت جلد روشنی ہوگی. اور جس طرح کہ لکھا ہے کہ اس روز عظیم کے بارے میں لکھا ہے کہ تاریکی ہوگی، فی الحقیقت تاریکی ہوگی میرے سے، اس سے پہلے کہ اس کا نور چمکے، روشنی ہو دوبارہ، کیونکہ اس تاریکی کے بعد ایک لمبا عرصہ خوشی کا ہوگا جب 1000 سالہ بادشاہت ہوگی. جب یسوع صلیب پر تھا میرے عزیزوں تو گناہ گار انسان کے گناہ کا انصاف ہوا. لہذا میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایماندار مسیحی ہونے کے ناطے کہ ہم بھی اپنی اس تاریخ کے لیے اس کو دیکھیں. آگے بڑھتے ہیں 45ویں آیت. اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا. تاریکی کے ساتھ دوسرا کام کیا ہوا؟ مقدس کا جو پردہ ہے وہ پھٹ گیا. اس سے پہلے تھوڑا سا اسٹرکچرلی بات کرتا ہوں بریفلی، کیونکہ ہیکل ہمارا ٹاپک نہیں ہے. لیکن ہیکل میں 3 چیمبرز ہوتے تھے، 3 حصے ہوتے تھے. پہلا وہ جس کو بڑا ہاتھا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ غیر اقوام کے لیے بھی تھا. یہودی عورتیں، مرد، بچے سب وہاں ہوتے تھے. وہاں ایک بہت بڑی آلٹر ہوتی تھی جہاں قربانی ہوتی تھی. اس کے بعد پھر جو دوسرا حصہ تھا وہاں پر جو کاہن ہیں وہ جاتے تھے. اور پھر تیسرا جو تھا یا پاک مکان، اس کو مقدس ترین مقام، اور جو اس سے پہلے پاک مکان، ان کے درمیان یہ پردہ تھا، یہ کرٹن یا ویل. اور جو ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے مطابق یہ تقریباً 60 فٹ اونچا، تقریباً 30 فٹ چوڑا، اور اس کی جو مٹائی تھی وہ تقریباً 4 انچ تھی، جیسے آج کل کارپیٹ یا قالین ہوتا ہے، تقریباً اس طرح کا. اور آلموسٹ 70 پیسز جو تھے انہیں جوڑ کر اس کو وہاں پر لگایا گیا تھا. اور جو مقدس ترین مقام تھا وہاں پر جو عہد کا صندوق تھا وہ تھا. اور وہاں پر سردار کہن، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کلام میں پڑھتے ہیں کہ وہ سال میں صرف ایک دفعہ خدا کے حضور حاضر ہوتا تھا. اور جو باقی لوگ تھے وہ باہر ہاتھا میں ہوتے، اور جتنے دوسرے کاہن جن کو اجازت تھی، جن کو مخصوص کیا گیا تھا، وہ جو سیکنڈ کمرہ تھا وہاں تک رہتے تھے. پردہ جب پھٹا ہے تو وہ اوپر سے نیچے کو پھٹا تھا. یہ علامت تھی کہ خدا نے خود اسے پھاڑا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ یہ خیال بھی ہے کہ جس طرح مرکز 1:10 میں لکھا ہے کہ جب یسوع بپتسمہ لے کر پانی سے باہر نکلا یا باہر آیا تو آسمان پھٹا. مرکز 1 اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے تو آسمان پھٹا اور روح القدس اس پر آ کر ٹھہر گیا. اور لکھا ہے کہ آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں. خیال ہے کہ بالکل اسی طرح وہ صلیب پر جب یہ بپتسمہ لیتا ہے تو باپ اس سے خوش ہوتا ہے. اور جس طرح اس دن آسمان پھٹا اور روح القدس نازل ہوا، بالکل اسی طرح وہ پردہ پھٹا اور وہ جو دوری تھی وہ ختم ہو گئی، ویل انویلڈ ہو گئی. انسان اور خدا کے درمیان جو دیوار تھی وہ گرا دی گئی اور خدا انسانوں میں آ گیا. خدا نے دوستی کر لی. آپ نے مشہور فلم دیکھی ہے جہاں پر مائیکل اینجلو جب ہاتھ بڑھا رہا ہے آدم اور خدا اس کو ایسے پکڑ رہا ہے
میرے عزیزو, that happened that day. وہ تو ایک خیال ہے, لیکن فی الحقیقت اس دن وہ جو پڑھتا تھا وہ پھٹنا سمبولکلی یہ ظاہر کرتا تھا کہ خدا اور انسان کے درمیان گناہ کی وجہ سے جو دیوار آ گئی تھی وہ آج گرا دی گئی ہے. اس کے بیٹے نے صلیب پر جان دے کر میری اور آپ کی مفتی کے لیے وہ دیوار جو ہے گرا دی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہاتھا تھا جس میں غیر قوم بھی تھی, یہودی بھی تھے, عورتیں بھی تھی, بچے بھی. یاد رکھیں اس کلچر میں عورتوں کو سرٹن ایریا تک ہی جانے کی اجازت دی گئی. پردہ دیوار گرنے سے خدا لوگوں میں آ گیا, اور پھر نہ مرد رہا نہ عورت رہی, نہ آزاد رہا نہ غلام رہا, نہ کالا رہا نہ گورا, نہ یہودی یا نہ یونانی. سب یسوع کے پاس کسی وقت آ سکتے ہیں. سردار کاہن کی طرح نہیں کہ سال میں صرف ایک دفعہ حاضر ہونا ہے. میں اور آپ جب چاہے اس کو پکار سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بیٹے نے اپنی جان دے کر اس دیوار کو ہمیشہ کے لیے گرا دیا. ساتواں کلمہ میرے عزیزو اس مشن کو مکمل کرتا ہے. ساتواں کلمے میں جب یسوع نے یہ کہا تو اس نے کہا کہ میں نے اس مشن کو جو تو نے مجھے دیا, جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بھیجا, اس کو میں نے مکمل کیا. سردار کاہن سال میں ایک بار حاضری دیتا تھا. اب خدا کے لوگوں کو انتظار کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ جو باہر کھڑے تھے ان کو اندر لے آتا ہے. یسوع جب صلیب پر چڑھا تو وہ شہر سے باہر چلا تاکہ شہر سے جو باہر ہیں ان کو اندر لے آئے. We Gentiles, تاکہ جو غیر اقوام ہے جینٹائلز, میں اور آپ, ان کو وہ شہر کے اندر لے آئے. مطلب یہ کہ خدا کی رحمت جس کو یہودی سمجھتے ہیں was for only them, ان میں وہ دوسروں کو بھی شامل کرتا ہے. اس لیے وہ شہر سے باہر کروسیفائیڈ ہوا. سردار کاہن مر جاتا تھا, پھر دوسرا سردار کاہن مقرر ہوتا تھا, پھر تیسرا, چوتھا, یہ سلسلہ جاری تھا, آج بھی جاری ہے. لیکن میرا اور آپ کا سردار کاہن یسوع المسیح, اس نے ایک ہی بار صلیب پر اپنی جان دے کر ہمیشہ کے لیے ہمارا کفارہ دیا. اب ہمیں کسی اور سردار کاہن کی ضرورت نہیں, نہ جانوروں کی قربانیوں کی ضرورت ہے, بلکہ لکھا ہے کہ وہ ہماری جان کا لنگر ہے. وہ ہماری جان کا لنگر ہے جو پردہ کے اندر تک پہنچا, اور ہم مسیح کی وجہ سے, اس کے وسیلہ سے, اس کے خون سے بچ کر اب مقدس میں خدا کے سامنے حاضر ہو سکتے ہیں. لیکن کون سا مقدس؟ اب ہمیں ہیکل کی ضرورت نہیں جو اینٹوں کی بنی ہوئی تھی. اب میرا بدن, آپ کا بدن خداوند کی ہیکل ہے میرے عزیزو. Our body is his temple. وہ اب اس میں رہنا چاہتا ہے. اب اسے پتھر اور چونے اور گھارے کی بنی ہوئی ہیکل کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ جیتی جاگتی جو ہیکل ہے میں اور آپ, اس میں رہنے کی بات کرتا ہے. جب اس نے صلیب پر جان دی, ہیکل کا پردہ پھٹ گیا, اور ساتھ ہی ہیکل کی جو ڈسٹرکشن ہے جو 70 AD میں ہوئی, اس کے بارے میں بھی ہمیں پتا چلتا ہے, کیونکہ اب پتھروں کی ہیکل کی ضرورت نہیں ہے. اب اس بدن کی خون اور گوشت کی ہیکل کی ضرورت ہے. اس دل میں وہ رہنا چاہتا ہے. یہ ہے پردے کا پھٹنا. وہ دیوار جو گناہ کی وجہ سے درمیان میں آ گئی, اس کو اس خدا کے بیٹے نے صلیب پر جب اپنی روح خدا کے سپرد کی اپنے باپ کے, تو اسے مکمل کرتا ہے. اب ہمیں سردار کاہن کی ضرورت نہیں جو ہمارا درمیانی بنے, جو قوم کے گناہوں کی قربانی دے کر اس مقدس مقام میں جائے, بلکہ ہمارا ایک ہی درمیانی یعنی کہ یسوع اپنے بدن کی قربانی اس دن دے کر ہمارے مقصد کے لیے سارا انتظام کرتا ہے, نجات کے لیے انتظام کرتا ہے. The veil has been unveiled. Hallelujah. آمین. آخر میں یسوع نے باپ پر اعتماد کیا, ٹرسٹ کیا, اور اپنی روح اس کو دی, اس کے سپرد کی. زبور 31
یا 31 کی 5ویں آیت میں لکھا ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. الفاظ پر غور کریں. میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اے خداوند سچائی کے خدا تو نے میرا فدیہ دیا ہے. یہ دعا تھی جو یہودی رات کو پڑھتے تھے اور یہاں پر خدا کے پاک الہام سے زبور نویس نے لکھا ہے یسوع کے بارے میں کیونکہ وہ اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہے. کیا آپ بھی اپنی زندگی کو خداوند کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ یسوع کو اپنی زندگی کا پتوار کشتی کا پتوار ماننے کے لیے تیار ہیں؟ ہیرا بھائی پلیز آ جائیں. آیت 47 میں لکھا ہے اور یہ ماجرا دیکھ کر صوبہ دار نے خدا کی تمجید کی اور کہا کہ بے شک یہ آدمی راست باز تھا. یہی صوبہ دار اور دوسرے جو لوگ تھے چند لمحوں پہلے لان تان کر رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے, لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی وفاداری, اس کی تابعداری اور پھر یہ جو فوق الفطر واقعات ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئے وہ اس کی تعریف کرتا. جو اصل مطلب ہے وہاں لکھا ہوا ہے سن آف گاڈ, وہاں پر سن آف گاڈ لکھا ہوا ہے اور صوبے دار جو ہے اس کی سوچ اور خیال بدل گئے. لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا آپ نے تھوڑی دیر کے لیے, اپنے دلوں میں سوچیں. آپ جو بھی کرتے ہیں جب آپ یسوع کے لیے ایمانداری سے کریں گے, لوگ آپ کے بارے میں جتنے بھی نیگیٹو خیال رکھتے ہیں یا سوچ رکھتے ہیں یا انہوں نے ماضی میں کچھ ایسے دیکھا ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاک روح ان کے دلوں کو بدلے گا اس صوبے دار کی طرح. لوگوں کی پرواہ نہ کریں. صوبے دار نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے سپاہی جا کے پینتھرز کو بلائیں گے یا بتائیں گے کہ شخص نے ایسے کہا تو مجھے مار دیا جائے گا. اس نے بولڈلی کہا, گواہی دی کہ فی الحال یہ نیک انسان. اور اصل مطلب میں لکھا ہے سرفکار. کیا آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں یا خدا سے؟ کیا میں لوگوں سے ڈرتا ہوں یا خدا سے؟ ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے. Don't worry when people say about you or they said in the past. آج دن ہے, اس دن صوبے دار نے اسی وقت کہا, یہ نہیں کہا کہ میں بعد میں جا کے کہوں گا یا کونے میں جا کے اقرار کروں گا کہ یہ تو بڑا اچھا بندہ تھا, but he said it right there. اور لکھنے والے نے سنا, مطلب پاک روح نے اسے ہدایت دی اور اس کے وٹنس تھے. اگلی آیتیں پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے دیکھا اور جو عورتیں تھیں وہ روتی ہوئی چلی گئی. Everything happened before their eyes. اس کلام کو جہاں پاک روح نے لکھوایا وہاں پاک روح نے لوگوں کو جو گواہی رکھتے تھے, جو وٹنس تھے, ان کو استعمال کیا. میرے عزیزوں, لوگوں کی پرواہ مت کریں. ہیرا بھائی یہ جو گیت انہوں نے گایا لکڑی پہ لٹکا یسوع, وہ اس کو گائیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کائنڈلی سب کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے. سب کھڑے ہو جائیں. آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں, ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں. میں 2 باتیں کروں گا. اس دن پہلے تاریکی چھائی اور اس کے بعد روشنی ہوئی, کیونکہ جب اس کے بیٹے نے اپنی جان دی تو خوشی ہوگی, باپ کے ساتھ ملاپ ہو گیا, پردہ جو ہے وہ پھٹ گیا اور روحانی روشنی اور نور جو ہے وہ ظاہر ہوا, دوری ختم ہوگی. آپ کی زندگی میں اگر کوئی تاریکی ہے میرے عزیزوں تو آج اس کا اقرار کر کے یسوع کے ساتھ ملاپ کر لیں. ہاں اپنے سروں کو جھکا کر آنکھیں بند کر کے سب زور سے دعا کریں. شرمائے نہ, لوگوں کی طرف مت دیکھیں. صوبے دار نے کسی کی طرف نہیں دیکھا تھا, نہ اس نے کسی سے صلاح کی تھی, بلکہ جو اس کے کانوں نے سنا, جو اس کی آنکھوں نے دیکھا, اس پر وہ گواہی دیتا ہے. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. او خدا تو جو آسمان کا مالک ہے, اے باپ تو نے میرے لیے خداوند اس دن جان دی. تو نے میرے لیے خداوند مار کھائی. تو نے میری خاطر اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر کیل جو ہے وہ لیے. تو نے میری خاطر سر پہ کانٹوں کا جو تاج ہے وہ خداوند قبول کیا. اے باپ تیرے آگے منت کرتے ہیں, تیرے آگے درخواست کرتے ہیں کہ تو آج ہمارے دلوں
ہم تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے باپ اپنے لوگوں پر رحم کر، اے پاک روح کثرت سے آج یہ جو زندگیاں ہیں ان کو چھو، ان زندگی کو چھو، اور تیرا پاک روح کثرت سے آج اس کو پیر کام کرے۔ اور خداوند وہ جو بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے، وہ جو بھی خداوند اس شش و پنج میں ہے کہ کوئی بات نہیں میں اگلے اتوار آ کر توبہ کر لوں گا یا کر لوں گی، یا میں گھر جا کر توبہ کروں گی یا کروں گا، میں تیری منت کرتا ہوں ان کے دلوں کو کھول۔ اے خداوند اپنے پاک روح کو اپنے لوگوں پر کام کرنے دے، اور کثرت سے خداوند تیرا پاک روح ان کے سروں پر اسی طرح ٹھہر جائے جس طرح خداوند اس دن جب تیرے لوگ 120 کی جماعت خداوند یروشلم میں تھی اور پاک روح پر کیا قدوس 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 سب دعا کریں۔ وہی ہے پاک خدا، لکڑی پہ لٹکا ناصری، دینے کو زندگی، وہی بنا تھا لعنتی، دینے کو راستے۔ تیرے لہو سے دھلنے والا رتبہ تیرا جانے، تیرے کلام کو پڑھنے والا ذات تیری پہچانے، تیرے لہو سے دھلنے والا رتبہ قدوس 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 قدوس، وہی ہے پاک خدا۔ قدوس 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 قدوس، وہی ہے پاک خدا، لکڑی پہ لٹکا ناصری، دینے کو زندگی، وہی بنا کھانا دیتے، دینے کو راستی۔ ہاللویا 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 قدموں سے تیرے جو بھی لپٹے، تازہ من وہی کھائے، پرستش کی مالا جپنے والا بھرپور جیون پائے۔ قدموں سے تیرے جو بھی لپٹے، تازہ وہی کھائے، پرستش کی مالا جپنے والا بھرپور جیون پائے۔ قدوس 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 قدوس، وہی ہے پاک خدا۔ قدوس 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 قدوس، وہی ہے پاک خدا، لکڑی پہ لٹکا ناصری، دینے
देने को रास्ते हालेलुया 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 हालेलुया। और अब वक्त हुआ है कि हम अपने हदिये नजराने दायफियाँ खुदा के हुजूर में पेश करें और क्वायर के साथ मिलकर और हीरा भाई के साथ मिलकर हम इसी दौरान प्रस्तुत करेंगे। खड़े होके खुदा की तारीफ में हम ज़बूर 24 गाएंगे। रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल दा। आमीन। हम सब खड़े होके ताली बजा के हम गाएंगे। आमीन। खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह। बादशाह 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 गए सब मिलके बादशाह बादशाह रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। ऊंचे करो सिर दरवाजों, ऊंचे हो सब तारों। ऊंचे करो सिर दरवाजों, ऊंचे हो सब तारों। जा जलाला ऊंचे करो, जा जलाला बादशाह सिरदत ऊंचे करो। बादशाह गए बादशाह 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 बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। ये जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह का माता। ये जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह जलाला। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाला। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाला। बादशाह 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 गए बादशाह 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 बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। ऊंचे करो सिर दरवाजों, ऊंचे हो सब तारों। ऊंचे करो सिर दरवाजों, ऊंचे हो सब तारों। जा जलाला बादशाह सिरदत ऊंचे करो।
बादशाह 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 रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह ये जलाल दा बादशाह कौन है कौन बादशाह का मालदार ये जलाल दा बादशाह कौन है कौन बादशाह दा मालदार लश्करां दा रब यहोवा ओ बादशाह जलाला लश्करां दा रब यहोवा ओ बादशाह जलाला बादशाह 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 गाइए बादशाह बादशाह जलाल दे खुदा यीशु के नाम को रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह ये जलाल दा बादशाह कौन है कौन बादशाह का मालदार ये जलाल दा बादशाह कौन है कौन बादशाह का मालदार लश्करां दा रब यहोवा ओ बादशाह जलाला लश्करां दा रब यहोवा ओ बादशाह जलाला बादशाह 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 रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा 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 बादशाह हालेलुया Amen. Hallelujah. Thank you. हालेलुया आइए एक बार फिर से हम खुदा का शुक्रिया अदा करें, अपने सरों को झुकाएं। खुदा बुजुर्ग आसमानी बाप, हमारे खालिक और मालिक, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु नासरी, तू भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है और तेरी वफादारी पुश दर पुश रहती है। खुदावंद, ऐसा प्यार कभी किसी ने नहीं किया जैसा प्यार तूने हमसे किया और हर रोज़ करता है। खुदा, तूने हमारी खातिर अपना पाक खून बहाया, हमें गुनाहों से बचाया, हमें ज़िंदगी में रखा, रास्त बाज़ में रखा। खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी मोहब्बत, तेरे फजल के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदा, तूने सलीब पर अपना खून बहाया, हमें बचाया। तेरी कुर्बानी को हम हमेशा याद रखें। खुदा, तू हमेशा हर रोज़ हमारी मदद करता है, हर रोज़ हमें संभालता है, बचाता है, हमें मुहैया करता है। और खुदा, ये सारे वसाइल जो तूने हमें अता किए, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद, देने वाले हाथों के लिए शुक्र अदा करता हूँ, इस हदिया के लिए खुदा शुक्र अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ, तेरे हुजूरी में लाता हूँ कि खुदावंद तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, इसमें बरकत देना। खुदावंद, देने वाले हाथों को बरकत देना। खुदावंद, जितने भी खानदान यहाँ मौजूद हैं, सबके लिए बरकत चाहता हूँ। हमारी ज़िंदगियों से, हमारे कामों बातों से, उठने बैठने से खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा कलाम हमारी ज़िंदगी में घर करे और खुदावंद हम औरों को भी बताने वाले हों कि तूने हमारे लिए क्या क्या किया है। खुदावंद, तू नहायत रहीम कादिर मुतलक खुदा है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। एक बार फिर से खुदावंद, तेरी सारी कुर्बानी के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हैं। इस हदिया को कबूल करना, ये दुआ हम मांगते हैं यीशु मसीह के कादिर जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब खड़े होकर खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फाकत और शराकत इस कलीसिया के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ और खुसूसन आज की इस जमात के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।